بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المومن ترتیب میں 40ویں سورہ ہے۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 85 آیات ہیں۔ جس زمانے میں یہ سورہ نازل ہوئی وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے مشکل ترین دور تھا۔ اس میں ایک طرف الٹے سیدھے سوالات، بحث مباحثے، جھگڑے اور الزامات کی بھرمار تھی، تو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے زمین ہموار کی جا رہی تھی۔ اس مقصد کے لیے پیہم سازشیں کی جاتی تھیں، حتیٰ کہ ایک بار عقبہ بن ابی معیط نے اس وقت جب کہ آپ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر اسے بل دینا شروع کر دیا تاکہ گلا گھونٹ کر آپ کو مار ڈالے۔ اسی اثناء میں حضرت ابو بکر صدیق کسی طرف سے آگے، انہوں نے دھکا دے کر اسے ہٹایا اور فرمایا، اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرنے جا رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس سورہ میں قتل کی اسی سازش کو مومن آل فرعون کے واقعے کے ضمن میں بیان فرمایا۔ مکے میں 3 گروہ تھے۔ اس واقعے کے ضمن میں ان تینوں کو الگ الگ پیغامات دیے گئے۔ جو گروہ آپ کی جان کے درپے تھا اسے بتایا کہ یہی کچھ فرعون اپنے اقتدار، قوت اور طاقت کے ذام میں موسیٰ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، لیکن آخرکار بدترین انجام سے دوچار ہوا۔ رسول اللہ اور آپ کے جانساروں کو پیغام دیا کہ اہل حق جتنے بھی کمزور ہوں انہیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے انہیں تحفظ حاصل ہے۔ تمہیں جو دھمکیاں دیں اس کے جواب میں وہی کہو جو موسیٰ نے کہا تھا، انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ ان کے علاوہ ایک تیسرا گروہ جو خاموش تماشائیوں کا تھا، جو کنارے پر بیٹھ کر حق و باطل کی کشمکش کا نظارہ کر رہا تھا، جو جانتا تھا کہ کفار برسر غلط ہیں، ظالم اور متکبر ہیں۔ ایسے لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اس شخص کا واقعہ بیان کیا جو فرعون کے درباریوں میں سے تھا، لیکن اس کا ضمیر زندہ تھا۔ اس نے اپنے مفادات اور مقام و مرتبے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جب فرعون نے موسیٰ کے قتل کا ارادہ کیا تو اسے روکنے کے لیے دربار میں کھڑا ہو گیا۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ اس سے اسے نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہوئے یہ کہا، وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ فرعون اور آل فرعون کے ذکر میں ایک آیت ان کی برزخی زندگی کے بارے میں بھی آتی ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ یہ آیت عذاب برزخ کا صریح ثبوت ہے، جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں بہت کثرت سے ملتا ہے۔ سورہ کے آخری حصے میں اس بحث و مباحثے کے جوابات دیے گئے جو مکہ کے گلی کوچوں اور بازاروں اور محلوں میں گردش کناں تھے۔ اس ضمن میں توحید باری اور امکان قیامت کے دلائل پیش کیے گئے، لیکن یہ بتایا کہ اصل اختلاف یہ نہیں کہ دلائل کی روح سے آپ کی نبوت کو ماننا مشکل ہے، اصل مسئلہ اقتدار کا ہے کہ اپنے ہاں کے ایک فرد کی بالادستی تسلیم کر کے اپنی سرداری اور بالادستی سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔